اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو، پھر صاف چٹان رہ جائے۔ اور جو نیکی کرتے ہیں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے پیارو، سورہ بقرہ کی آیت 264 اس سلسلہ کلام میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ 8ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صدقات کو پسند فرماتے ہیں اور مومن کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی صدقے کو اپنی ہتھیلی پر اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارو، اسلام میں ہر عمل اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے، لیکن اگر کسی عمل کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے علاوہ اگر کوئی اور عمل ہے، اگر کوئی اور نیت ہے، تو وہ عمل بیکار ہے، بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، جس عمل میں نیت خالص ہوگی اس عمل کا وزن ہوگا، اور جس میں نیت خالص نہیں ہوگی، ریا ہوگا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 اشخاص کا حساب کیا جائے گا، جن میں ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم ہوگا، اور ان تینوں کو باری باری پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا کیا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اور اللہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تیرا یہ عمل دکھلاوے کے لیے تھا۔ لہذا ان سب کو باری باری منہ کے بل گھسیٹ کر
जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अपने सदक़े के अमल को एहसान जितलाकर या दूसरे को तकलीफ़ देकर ज़ाया न करो। एक आदमी ने बड़ा अच्छा अमल किया, सदका किया, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद ये था, या उसके करने के बाद उसने उसको एहसान जितलाया कि देख मैंने तेरे साथ कैसा सलूक किया, तो मेरे प्यारों ये अमल ज़ाया हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी कितनी उम्दा मिसाल बयान फरमाई है कि एक पत्थर है चिकना, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है और एक शख्स उस जमी हुई मिट्टी के अंदर खेती करता है और समझता है कि इससे इसे फ़ायदा होगा, लेकिन जब ज़ोर की बारिश आती है तो वो मिट्टी और वो बीज सब कुछ बह जाता है और नीचे सिर्फ वो चट्टान रह जाती है। मेरे प्यारों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मिसालों के ज़रिए से मोमिन को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि वो बार बार इस अमर को जहन में रखे कि उसका हर अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए है, ना कि लोगों के लिए। सैयदना अली करम अल्लाह वजह के पास 4 दीनार थे। उन्होंने 1 दीनार दिन में खर्च किया, एक रात में खर्च किया, एक खुफिया खर्च किया, एक एलानिया खर्च किया। तो इन सब के पीछे मकसूद क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा। यानी आप दिन को भी खर्च कर सकते हैं, रात को भी खर्च कर सकते हैं, खुफिया भी खर्च कर सकते हैं, एलानिया भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन मकसूद क्या हो? मकसूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत में उसका बेहिसाब वज़न अता फ़रमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारका को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन।